अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सक्सेस स्टोरी में हूँ नसरीन खान और हमारा फोरम वुमेन केयर सेंटर। आज मैं आपको मिलवाने के लिए एक बहुत ही प्यारी शख्सियत को लेके आई हूँ जिनका अदब की दुनिया में एक नाम है और उन्होंने मिस्टिसिज्म पे पीएचडी कर रखी है। कमाल बातें करती हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बहुत ही आला जगह पर पहुंची और ये सफ़र उन्होंने बहुत ही आजिज़ी और मोहब्बत से तय किया। मैं आज आपको उनसे मिलवाऊंगी। हमारी आज की मेहमान डॉक्टर सुगरा सदफ जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। वैसे तो आप माशाल्लाह एक जाना माना नाम हैं और लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं और आप इल्म की दुनिया में भी अपना एक मुकाम रखती हैं। लेकिन हम थोड़ी सी आपकी सक्सेस स्टोरी को आपसे सुनने की इब्तिदा करेंगे और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा नाम बताया कि डॉक्टर सुगरा सदफ। असल में तो मेरा नाम सुगरा है और सदफ फिर मुझे मेरे वालिदैन ने, खुदा के करम ने, और वो एक लंबा सफ़र है कि वो गोहर कैसे बना। मेरा ताल्लुक एक गांव से है और छोटा सा गांव, ज़मींदार घराने से ताल्लुक है और पढ़ाई लिखाई का लड़कियों का बिल्कुल कोई ख़ास रवाज नहीं था। तो मेरे वालिद साहब खुद तो मिडिल तक पढ़े थे लेकिन वो बहुत ही विजनरी इंसान थे और मैं समझती हूँ कि आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा उनके पास दानिश बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, पुराने लोगों का मामला ऐसा ही है जी। तो उनका ख्याल था कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता। मैं अपने घर में बड़ी बेटी हूँ, तो जब मेरी पैदाइश हुई तो उन्होंने गांव में मिठाई बांटी, जो एक ऐलान था कि बेटी जो है वो कितनी खुशकिस्मत होती है। माशाल्लाह, तो फिर कहते थे कि मुझे मुबारकबाद दे आकर। गांव में ये रवाज था कि आपको पता है कि पहली बेटी हो तो कहते हैं हाय बेटी होगी, तो कहते हैं आके मुझे मुबारक दे। तो उनका जरा पंजाबी में कहते हैं बड़ा तौरा था, सख्त थे। और नसरीन, मैं समझती हूँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो विजनरी इंसान होता है ना वो 50 साल आगे की सोच रखता है। 50 साल बाद तो दुनिया उस रास्ते पर चल रही होती है। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने ये सोचा कि लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ना चाहिए और हमारे गांव में एक ही स्कूल था लड़कों का, टाट वाला स्कूल। तो फिर वो मुझे वहाँ पे दाखिल कराया, मैंने प्राइमरी की, उसके बाद आपने इब्तिदा से ही को एजुकेशन में एडमिशन लिया। तो फिर उसके बाद मुझे मिडिल स्कूल, जो हाई स्कूल में एक हमारे करीब एक कस्बा है, तो तब हमारे ना कोई सड़क थी ना गाड़ी, घोड़ियाँ वगैरह रखने का रवाज था। तो मेरी कुछ कजन्स भी थी, हम पैदल 5-6 किलोमीटर फासला तय करके जाते थे। तो वालिद साहब का दिया हुआ जो हौसला है ना वो सारी उम्र बेटी के साथ रहता है। जी। उन्होंने मुझे जब दाखिल कराया तो उन्होंने कहा कि कभी खौफ नहीं खाना। खौफ, गिल्ट वो होता है जो जिसमें कोई बुराई होती है, जिसमें डर आता ही गिल्ट उसी चीज से है जब आप गलत हो। अगर आप सही हैं तो आप डरे मत, और कोई आपको छेड़े, हमला करे, उसको पत्थर मारे, तो वो जो हौसला है वो आज भी मेरे साथ है। फिर मैंने मैट्रिक किया है। यानी आपके वालिद ने आपको स्पिरिचुअली भी इक्विप्ड कर दिया, मेंटली भी इक्विप्ड कर दिया और अल्लाह ने आपकी मदद की जी। और फिर बीए मैंने गुजरात से किया, वो भी डिस्टिंक्शन से मैंने किया, फिलोसफी में, नफ्सियात में, और एमए फिलोसफी डिपार्टमेंट से किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इसमें भी। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर पीएचडी भी यहीं से की। फिर दुनिया की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में जाकर मुझे पढ़ाने का मौका भी मिला। तो जब मैं पहली दफ़ा गई, बल्कि मैं छोटी सी बात आपसे शेयर करूँगी, जब मैं पहली दफ़ा एक बड़ी यूनिवर्सिटी में गई और इसी सूफीज़म के हवाले से बात करी थी, तो जब सारे लोग उठ के खड़े हुए तालियां बजाने लगे तो मैं रोना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये कोई स्पिरिचुअली इस वजह से है, लेकिन मैं उस वक्त स्पिरिचुअली भी थी, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी कि मैं एक कच्चे रास्तों पर चलने वाली लड़की को अल्लाह मियां ने आज इतना काबिल कर दिया कि वो अंग्रेजों को पढ़ा रही है और अपने इतने पक्के रास्तों पे चल रही है, इतने पक्के रास्तों पे। तो मैं समझती हूँ इसमें जो एक चीज होती है नसरीन, खुदा का करम और कमिटमेंट। अगर आप कमिटमेंट है, आपके अंदर इरादा है, फिर खुदा पर करम जरूर करता है। आप रास्ते का चुनाव करें और नेक नीति से आगे चलें। आप अपने आप को कितना सक्सेसफुल समझती हैं और सक्सेस की आपके यहाँ क्या डेफिनेशन है? मैं बिल्कुल अपने आप को एक कामयाब औरत समझती हूँ और मेरे नज़दीक जो कामयाबी की इलामत कहें या आपका शऊर जो है
کہ جب آپ کو انسانیت کا شعور آ جائے, جب آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا آ جائے, جب آپ دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کے راستے پر چل پڑے, وہ ایک صحیح طرح سے کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. اور جب آپ انسانوں میں تفریق نہ کریں, تو میری ایک بیٹی ہے, میں نے اس کو بھی یہی سبق پڑھایا ہے کہ زیادہ مال دولت گھر ہونے سے بندہ کامیاب نہیں ہوتا, بندہ یہاں سے کامیاب ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کتنی رچ ہے. دیٹ مینس کہ اعلیٰ انسانی اقدار جو ہیں وہ انسان کی علامت ہیں سکسیس کی. اگر آپ کے اندر وہ اقدار, وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ انسان کو انسانیت کے لیول پہ اوپر لے کے جاتی ہیں, تو آپ ایک سکسیسفل انسان ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھتی ہیں تو کیا چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں جو ہوں تو وہ سکسیس کی طرف چل سکتا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ آپ سمجھتی ہیں اپنے حوالے سے کہ آپ نے اعلیٰ انسانی اقدار جو ہیں ان کو اپنے اوپر اپلائی کیا اور آپ ایک سکسیس سٹوری کی طرف چل نکلی, لیکن آپ جنرلی لوگوں کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ سکسیس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ چونکہ رول ماڈل جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں نا. جی نسرین, میں پہلے یہ واضح کروں کہ اعلیٰ اقدار کو میں نے اپلائی نہیں کیا, اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا نا. میں تو ایک میرے والدین کی جو تربیت تھی, جس طرح انہوں نے مجھے آگے لے کر گئے, لیکن میں کہتی ہوں کہ جو ہماری کامیابی کا معیار ہے نا, کہ جب ہم اوپر کھڑے ہوں تو تب انسانی اقدار کے حوالے سے اگر ہم رچ ہیں تو رچ ہیں, ورنہ ہم اپنے بینک بیلنس کی وجہ سے رچ نہیں ہیں, اور نہ ہی بہت بڑی ڈگریاں, ہمارے عہدے, اسے ہم رچ نہیں. مٹیریل چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آگے نہیں لے کے جاتی. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیسے انسان جو ہے وہ سکسیسفل راستے کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے, یعنی ایک نوجوان یا بچہ بھی. تو پہلے بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. سب سے پہلے تو ہر انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے. اب جو آگ پانی مٹی ہوا کے عناصر ہیں, یہ آپ میں, مجھ میں اور ہمارے سامنے بیٹھے بچوں میں ایک جیسے نہیں ہیں. جس بندے میں آگ زیادہ ہوگی اس کے عناصر تھوڑا سا اس کے مزاج کا مختلف ہوگا, پانی کا حوالے سے. اسی طرح جو فنکار بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, کسان بنتے ہیں, وہ ان عناصر کی جو ہے نا کمبینیشن سے بنتے ہیں. کیونکہ خدا نے یہ بڑی حکمت سے کائنات بنائی ہے کہ اس میں سارے لوگ ارسطو نہیں چاہیے تھے کہ سارے ہی اتنے اعلیٰ تخیل کے لوگ ہوتے, پھر باقی کام کون کرتا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رجحان کس طرف ہے. آپ دیکھیں جب بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے نا, اسے پتا ہوتا ہے, اس کے اندر سے آپ کو وہ نکلنی چیزیں شعائیں آ جاتی ہیں کہ وہ پینٹنگ اچھی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. جو ہمارے ہاں جو ہم زبردستی بچوں کو کہتے نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے, بعض اوقات لوگ ڈاکٹر بن کر ڈاکٹر نہیں بنتے کیونکہ وہ کام ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس تو بے شمار ایسی مثالیں بن چکی ہیں کہ لوگ ڈگریز اپنے پیرنٹس کے لیے کر بھی لیں تو وہ اس کو ایکسرسائز نہیں کرتے, اور وہ ایک نقصان ہوتا ہے, سالوں کا بھی یعنی وقت کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور جو آپ کی فیلنگز جو جذبے ہیں ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. ایک تو والدین جو ہیں وہ پریشر نہ کریں بچوں کو کہ آپ نے یہ بننا ہے, ان کو ایک ایسے پودے کی طرح اگنے دیں کہ جو خود رو پودا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ضرور ان کو گائیڈ کریں, اور وہ وقت جب آئے تو بچہ خود اپنے اندر اپنے آپ کو ایکسپلور کرے کہ میں کیا بن سکتا ہوں, میری دلچسپی کس میں ہے. اگر وہ بہت اچھا میوزیشین بن سکتا ہے تو آپ اس کو انجینئر نہیں بنا سکتے, کیونکہ جو لوگ ہمارے یہاں اکثر کہتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے انصاف نہیں کرتا, اس لیے انصاف نہیں کرتا کہ اس کا رجحان, اس کی دلچسپی اور اس کا کام ایک نہیں ہے. اب میں جب پلاک میں کام کر رہی تھی تو سارے لوگ کہتے تھے بہت کام کر رہی ہو, کیونکہ میری دلچسپی, میرے رجحانات اور میرا کام یہ سب مل جل کر ایک چیز بن گئے تھے, تو وہ مجھے کام نہیں لگتا تھا, مجھے مشغلہ لگتا تھا. بالکل بالکل, یہ سب سے خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آپ جس کام میں ہیں وہ آپ کا مشغلہ بھی ہو, وہ شوق بھی ہو, تو پھر اس کام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا مشکل سا یہ جو صوفیزم کا سفر آپ نے شروع کیا اور جو فلسفی کی طرف آپ آئیں, یہ کافی مشکل سی دنیایں ہیں, یعنی صوفیزم بھی ایک پوری دنیا ہے اور فلسفی بھی ایک پوری دنیا ہے, تو آپ اس دنیا کی طرف سفر آپ نے کیوں کیا, کیا وجہ تھی؟ کچھ چیزیں ایسی جس کو ہم کہتے ہیں اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی, خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے, قدرت آپ کو لے کر جا رہی ہوتی ہے, اور آپ نے جس طرح میں نے کہا ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس طرف صحیح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. تو میری فلسفی سے اب جب میں سوچتی ہوں بہت سارے اتفاقات, جس طرح
صدف میرے نام کا حصہ نہیں، لیکن میں نے اس وقت اپنے نام کے ساتھ صدف لگایا جب مجھے اس نام کا مطلب نہیں علم تھا، اور آپ دیکھیں اس کا کتنا اچھا اس کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح جب میں نے سبجیکٹس چوز کیے تھے ایف اے میں، تو میرے والد زیادہ اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، اور وہ ویسے بھی مجھے کہتے تھے کہ آپ خود آپ دیکھو آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ جب کالج میں مجھے داخل کرانے گئے تو انہوں نے کہا جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ٹک کرو۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں رکھوں، انہوں نے کہا کہ آپ ٹک کرو۔ پھر میں نے لٹریچر، فلسفی اور نفسیات پہ ٹک کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری دلچسپی بھی تھی اور میرا عشق بھی تھا، اور ان چیزوں میں میں نے ٹاپ بھی بعد میں کیا، اور مجھے یہ چیزیں تو مشکل نہیں لگتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو فلسفہ پڑھنا چاہیے، ہر انسان کو تصوف میں تھوڑی سی ہونی چاہیے، کیونکہ جو روح ہے ہماری، ہم سب میں خدا کی روح ہے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں تھوڑے سے صوفی بھی ہوتے ہیں، ہمارا روحانیت سے تعلق بھی ہوتا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں، اپنی روح کو، اپنے جسم کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اور وہ ظاہریت نہیں کہ آپ نے ظاہری طور پہ لوگوں کو دکھا کے پڑھ لیا یا وہ کر لیا، نہیں، اندر سے تو آپ پہ چیزیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں، گائیڈ لائن اوپر سے آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں، وہ رابطہ آپ کو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، اصل میں دنیا کو اگر ہم ایک بہترین لفظ سے پہچانے تو وہ تعلق ہے۔ میرا میرے ماں باپ کا تعلق، میرا میرے بہن بھائیوں کا تعلق، میرا میرے بچوں کا تعلق، اور میرا سب سے بڑھ کے میرے رب سے تعلق، یعنی یہ تعلق ہے جس کے ارد گرد ہر چیز گھوم رہی ہوتی ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ چونکہ سب میں روح ہے تو تھوڑے تھوڑے روحانی تو سبھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے صوفیزم میں پی ایچ ڈی، یہ ایک بڑا ہی انیوژل، جب آپ کو ہم امیجن کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ جب پوئٹری آپ سے سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، آپ بات کرتی ہیں تو آپ کو سننا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جو صوفیزم میں باقاعدہ پی ایچ ڈی کرنا، یہ ایک اور طرح کے مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ وہ کیا تھا جس نے آپ کو اس کی طرف لے گیا؟ اصل میں یہ صوفیزم کو ہم تھوڑا سا پیری مریدی کے ساتھ شاید کر رہے ہیں، اس لیے صوفیزم تو ٹوٹلی ایک نظریہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ایک نظریہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ یہ نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، یہ تو ساری چیزیں وہی ہیں کہ جو ڈرائیو ہوئی ہیں، یعنی غار ہرا کا استغراق، وہاں سے لے کر بات آگے بڑھتی ہے کہ جب آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر سوچتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے باطن سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک وے ہے تھنکنگ کا۔ آپ جیسے فلسفی کی اگر آپ ڈیفینیشن بتاتے ہیں تو وہ بھی لو آف وزڈم کے ساتھ یہی ہوتا ہے، the way you think، آپ سوچتے جس طرح ہے، آپ کے سوچنے کا پیٹرن جو ہے وہ فلسفی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو یہ صوفیزم بھی جو ہے یہ بھی ایک فلسافیکل ایک تھاٹ ہے جو آپ کی، سب سے اگر آپ آسان لفظوں میں، چند لفظوں میں کہیں نا صوفیزم کیا ہے، تو یہ جیو اور جینے دو کا فلسفہ ہے کہ خدا نے یہ کائنات بڑی رنگا رنگ تخلیق کی ہے۔ آپ دیکھیں سارے انسانوں کی شکلیں مختلف ہیں، پھول مختلف ہیں، ہر چیز میں آپ کو تنوع نظر آتا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں ہے، اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک مذہب میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ جو اس کا تنوع ہے، صوفی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے آپ ہندو ہیں تو ہندو رہیں، لیکن انسان سے محبت کریں۔ آپ کرسچین ہیں تو آپ کا احترام ہے، آپ اسی خدا کے بندے ہیں جس کی روح مجھ میں ہے، تو میرا احترام کرنا آپ پہ لازم ہے۔ آپ انسان سے محبت کریں۔ تو خدمت خلق جو ہے وہ اس کا ایک جو پہلا سبق ہے۔ صوفی خدا تک پہنچتا ہے انسان کے ذریعے، وہ پہلے انسان کو راضی کرتا ہے اور پھر خدا کی طرف پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اس کے متضاد طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں ثواب کے ذریعے خدا کو ثواب سے، اپنی نفلوں سے، اپنی عبادتوں سے راضی کروں، اور میرے ساتھ والا ہمسایہ بے شک بھوکا ہو، میرے بچے بے شک باہر جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوں، ان کو میں نہ دیکھوں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ تو خیر مذہب کا مس یوز ہے نا، کہ مذہب تو ایسی چیزیں نہیں سکھاتا نا آپ کو کہ آپ کا ہمسایہ، ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے اور آپ ساری رات جاگ کے عبادت کر رہے ہیں، ایسی چیز تو ہمارا مذہب نہیں سکھاتا۔ وہ تو ٹھیک پریکٹس ہی سکھاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ ٹھیک پریکٹس سے ہٹ جاتے ہیں۔ میں مذہب کی بات کی تو یہ میں ضرور واضح کروں کہ صوفی مذہب سے باہر نہیں ہے۔
आप देखें हम 2.5% ज़कात देते हैं ना, तो सूफी का तो 100% खुदा की राह में है। वो सुबह का खाना खाता है, शाम का नहीं रखता, यानी इतना तवक्कल है उसका खुदा की ज़ात पे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क जो है उनकी, वो जो फना फिर ज़ात है, फिर फना फिर रसूल है, तो उन सारे ज़ाब्तों से गुजरना। मैं ये मिसाल इसलिए दे रही थी कि आजकल हमारे यहाँ, जिस तरह आपने कहा कि लोग मजहब का लबादा ओढ़कर लोगों को धोखा देते हैं, जिससे मजहब पर भी हर्फ आता है कि लोग कहते हैं कि शायद ये लोग जो इस तरह कर रहे हैं इनका मजहब भी ऐसा होगा, हालांकि ऐसी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहबा, सूफीज के हवाले से भी कुछ इस किस्म की कंप्लेंट्स हैं कि वो भी सूफीज़म का लिबादा ओढ़ के तो बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो कि इंसानियत की तजलील है। तो जब भी आप मिस यूज़ करते हैं, चाहे वो मज़हब का हो, चाहे वो किसी थॉट का हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी में ही आपकी परवर्शन आ जाती है, तो वो इस तरह का नहीं रहता जैसा कि उसे होना चाहिए। चलिए, आखिर में मैं भी जरूर इस पे ये बात करूंगी कि जो भी बंदा दुकानदारी बना लेगा ना मजहब को, वो बुरा है। वो सूफी है, मौलवी है, आप मेरे जैसा कोई बंदा, कोई भी है, दुकानदारी इसको ना बनाएं। इसको आप शऊर जब बांट रहे हैं, मजहब को बेचना ना शुरू करें, सूफीज़म को बेचना ना शुरू करें। सूफीज़म के हवाले से भी जब आजकल पूरी दुनिया में रुझान है कि अमेरिका में आपको पता है कि मौलाना रूम को सबसे ज्यादा ट्रांसलेशंस हुई और बेचा गया, तो जब लोगों ने यहाँ भी देखा कि पूरी दुनिया में तो हर बंदा सूफी बन गया, जिसने कभी बिल्कुल अपने यहाँ पे गरिबान नहीं झांका, वो बातनी की बातें बताना शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल है कि यहाँ भी इस तरह की बड़ी मिसालें हैं, और ये तो देखने वाले को इसमें थोड़ी करना चाहिए। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह एक बेटी है और वो बड़ी लाइक फाइक बच्ची है और आप बड़ी मेहनत उस पर करती हैं, तो आप बताएंगी कि बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या बुनियादी बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए हमें? कोई एक बुनियादी बात जिस पे सारा फलसफा खड़ा है बच्चों की ग्रूमिंग का। होती है ना, वो बच्चों के हवाले से ज्यादा केयरिंग होती है। अमूमन ये कहा जाता है कि शायद जो बाहर औरत जाती है वो घर से एक नजरअंदाज करती है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो फलसफा है ना, वो है दोस्ती, कि आप अपने बच्चे के इतना करीब हो कि वो हर बात आपसे शेयर करे, और वो खौफजदा ना हो कि मैंने ये बात मांगनी है, ये चीज ये करना है, हर बात आपसे शेयर करे। आपने अगर उसे समझाना भी है तो दोस्ती के अंदाज में आप उसको समझाएं, और उसको एक बड़ा लॉजिकली उस चीज पर लेकर आए जो आप कहना चाहते हैं। आजकल की नस्ल ऐसी नहीं है कि आप ऐसे कहेंगे, जिस तरह हमें कहते थे वालिदैन कुफ्ता हो गई है, सो जाओ, तो हम सो जाते थे। लेकिन अब नहीं होता, वो कहते हैं सुबह छुट्टी है, क्यों सोएं, हम जागेंगे। तो उनको हमें उस तरह से लेकर चलना पड़ता है, आज के दौर की तरह, क्योंकि जिस दौर में बच्चा पैदा होता है उस दौर का विजन लेकर आता है। तो अब हमारे बच्चे उस विजन के हैं, कंप्यूटर दौर के लोग हैं, तो इनको दोस्ती रखनी चाहिए। उनके दोस्तों, उनकी किसके साथ दोस्ती है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजों की हमें इल्म होना चाहिए, हमें खबर होनी चाहिए। अपने बच्चों से जो लापरवाही है या दूरी है, वो मसाइल का बायस बनता है। तो बच्चों के हवाले से, यानी उनकी ग्रूमिंग में आपका जो रोल है, उसके हवाले से आप मुतमईन हैं कि आपने अपना सारा वो किया फुल जो कि एक माँ को करना चाहिए? तो हमेशा ये कोशिश करती हूँ और की है मैंने कि मैं उसे एक अच्छा इंसान बना सकूँ। जैसा मैं उसकी सालगिरह थी तो मैं उसको एक यतीम खाने में लेकर गई, मैंने कहा यहाँ हम सालगिरह करेंगे, इन बच्चों को हम चीजें देंगे। इसी तरह मैं जब भी बाहर जाती हूँ अमेरिका या इंग्लैंड, तो मैं जब छोटी थी 3-4 साल की, तो मैं उसके पर्स में 100 पाउंड या डॉलर डाल देती थी। तो मैं उसे कहती थी ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम इनकी चीजें रास्ते में लेकर खा सकती हो या किसी को दे भी सकती हो गरीब को। तो आपको पता है ट्रेन में वो बैठे होते हैं, वो ट्रेन स्टेशन में वो गा रहे होते हैं। तो एक दफा हम गुजरे तो उससे कहा कि सारे इनको पैसे देते, मैं दूं पैसे, मैंने कहा दो, फिर टिप। तो वो सारा 100 पाउंड उसने इस तरह खर्च कर दिया, और मैं ये कराना चाहती थी लेकिन मैंने तरीके से कराया। मैंने उसको बताया कि हमें किस तरह लोगों की हेल्प करनी है, और माशाल्लाह मेरी बेटी कभी भी वो उसमें तमीज वो नहीं करती। ये क्लास 4 बंदा है, इंसान की इज्जत करना मैंने उसे सिखाया है, और उसमें मैं बहुत मुतमिन हूँ कि वो इज्जत करती है। एक सूफी फिलोसोफर होने की हैसियत से ये तो आपको करना ही चाहिए था, ये तो आपका फर्ज ही बनता था। चलिए, आप हमारे एक तो कोई अपना, आप माशाल्लाह लिखती भी हैं, शायरी भी करती हैं, और बहुत सारी मिस्टिसिज्म के हवाले से आपके पास बातें हैं। तो आप अपनी चॉइस से कोई एक चीज़, चाहे आप हमारे सामने अपनी कोई पोइट्री, चाहे अपनी कोई
کالم کی جست ہمارے سامنے رکھ لیں. میں 2-3 شعر آپ کو سناؤں. جی ہاں شیور. جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے. جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے. اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے. اور جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور. جیون میں کوئی اور تھا دل میں تھا کوئی اور. دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا مجھے. دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا مجھے. اور ناراض تھی میں اس سے مگر اس کے باوجود کالر میں اس کے پھول سجانا پڑا مجھے. واہ واہ واہ, بہت ماشاءاللہ سیدھی بولڈ بات ہے. کنفیشن اتنا سچ شاید نہیں بول سکتے. جی, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سکسیس سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی سکسیس سے بچوں کو پیغام دے سکیں. ینگ گرلز جو ہیں وہ سمجھیں کہ وہ اپنی زندگی جو شروع کر رہی ہیں اس میں سکسیس کی کون کون سے دروازے ہیں جو ان کے لیے کھل سکتے ہیں. آپ ان کے لیے کوئی پیغام دیں کہ وہ کیا کریں. بالکل, میں کہوں گی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ڈیسائیڈ جب آپ نے کر لیا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, پھر ڈاواں ڈول نہ ہو, کیونکہ مشکلات آتی ہیں آپ کے رستے میں. کئی دفعہ وہ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ اپنے رستے سے ہٹتے ہیں کہ نہیں ہٹتے. ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے آپ نے ان پر. جب آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا تو دنیا خود آپ کو رستہ دینے پر مجبور ہوگی. اور اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہونے کے حوالے سے, ایک لڑکی ہونے کے حوالے سے اگر آپ چھوئی موئی بن کے پھریں گی نا تو وہ ایک کمزور بندہ بھی آپ پر حملہ کرے گا. لیکن اگر آپ پر اعتماد ہوں گی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آپ پر. تو پر اعتماد چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ پر اعتماد ہونے کے لیے آپ کے تو والد نے آپ کو کہا کہ ڈرنا نہیں. اگر کسی کے پاس یہ ہیلپ نہیں موجود تو وہ کس بات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے. وہ اپنے ذات کو, میں تو ظاہر میرا گاؤں سے اس طرح تعلق تھا, مجھے سبق بھی ملا, جینیٹکلی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن آپ خود اپنے آپ حوصلہ پیدا کریں. آج کل تو آپ دیکھیں گائیڈنس کے لیے کتنی چیزیں ہیں, سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے. ہمیں تو کوئی چیز مہیا نہیں تھی, ایون ہمیں کبھی یہ جو ٹیوشن کا بھی نہیں تھا, اس کے باوجود میں نے ٹاپ کیا. تو میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن وہ مجھے پڑھاتی تھی. اب میں ان سے پوچھتی ہوں کیسے پڑھاتی تھی, تو وہ ایسے انگلی پہ رہتی تھی کہ یہ سناؤ, میں سناتی رہتی تھی. تو اب میں جب ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ اسے کیا پڑھتی تھی, آپ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی, تو انہوں نے کہا میں ریویژن کراتی تھی اسی بہانے کہ چلو یہ پڑھ لے. تو مجھے پتا تھا کہ تمہیں آتا ہے. تو میں سمجھوں کہ ارادہ مضبوط رکھیں, ڈرے نہ, بلیک میل نہ ہو, کوئی ایسا غلط کام نہ کریں کہ جو آپ کو بلیک میل ہو سکے. بالکل بالکل, بڑی اچھی بات ہے. آپ نے یہ جو بات کہی نا کہ والدہ پڑھنا نہیں جانتی تھی, بس ہاتھ پھیرتی تھی اور یہ سناؤ, مجھے اس سے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ وہ بزرگ تھے نا, اشفاق صاحب نے ان کا قصہ سنایا کہ وہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا, انہوں نے بڑی کوشش کی قرآن پڑھنے کی لیکن ان کے منہ پہ نہیں چڑھا, تو ایونچولی پھر وہ بہت روئے. تو ان کو بزرگ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کے اوپر نا انگلی سے ہاتھ پھیرا کریں. تو وہ پھر انگلی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھتے تھے کہ اے بھی میرے رب دا حکم ہے اے بھی ٹھیک ہے, اے بھی میرے رب دا حکم ہے اے بھی ٹھیک ہے. یعنی وہ ہر لائن کے اوپر یہ بات کہتے ہوئے پورا قرآن پڑھتے تھے. تو ہمارے جو بزرگ جن کے اندر پیشن ہوتا ہے, جنہوں نے زندگی میں واقعی کچھ کرنا ہوتا ہے, پھر ان کے لیے رستے بند نہیں ہوتے, اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کے لیے رستہ کھول دیتا ہے. جی تو ناظرین, بہت پیاری باتیں آج ہم نے سنی ڈاکٹر سغرا صدف سے, اور ان کی سکسیس سٹوری نے ہمیں 2-4 جو بہت اہم باتیں ہمارے سامنے لے کے آئیں. وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کسی بات پہ خوف زدہ نہیں ہونا, کیونکہ خوف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر کوئی غلط گلٹ آ کے بیٹھ گیا ہے, کوئی غلطی ہے جس نے آپ کو اس میں مبتلا کر دیا ہے. تو آپ اپنے رستے میں خوف زدہ نہ ہوں, اپنا رستہ جب آپ چن لیں تو پورے اعتماد کے ساتھ اس رستے پہ چلنا شروع کر دیں. بہت سے آڈز آئیں گے, انشاءاللہ اگر اعتماد کے ساتھ اس رستے کے اوپر آپ چلیں گے تو سکسیس سٹوری آپ کے ضرور کوئی نہ کوئی سنائے گا اور سنی جائے گی. اس پیغام کے ساتھ جو ڈاکٹر سغرا صدف نے ہمیں دیا, میں آج اجازت چاہوں گی. اللہ نگہبان.